بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم رفیق و معزز ساتھیو، مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر کلاس نمبر 30 میں حاضر ہیں۔ یہ عربی گرامر پر مشتمل کلاسز جو چل رہے ہیں، تو آج ہماری جو کلاس ہے تو کلاس نمبر ہے 30ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ کل 29ویں کلاس میں ہم حاضر تھے۔ پھر اس کلاس کے اندر اس سبق کے اندر ہم نے جملے کے سلسلے میں کچھ باتیں بولنے، کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کیے تھے۔ یہاں دوستو جو آج کی گفتگو ہے، پھر آج کا جو قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس قاعدے کے پس منظر کے طور پر یہاں 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو بورڈ پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خبر، دوسرا لفظ ہے طلب۔ خبر اور طلب، تو اس کو ہم جو ہے نا ہماری اپنی گفتگو میں دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، اطلاع اور خواہش، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بھئی اطلاع پھر ہے خواہش، تو خواہش کے لیے یہاں پہ جو لفظ رکھا گیا اور لکھا گیا ہے وہ طلب ہے، پھر اطلاع کے لیے جو لفظ یہاں پہ تحریر کیا گیا ہے وہ خبر ہے۔ تو خبر اور طلب یہ دیکھنے میں 2 الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے کافی ایک منظر پوشیدہ ہے جو آج کی گفتگو کا ماحصل ہے۔ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو یہ نچوڑ ہیں الفاظ گفتگو کے۔ تو دوستو، ایک بہت بڑا اہم قاعدہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے جو علم نحو سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم صرف کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہوئی اس سے پہلے، تو علم صرف کے اندر گردانوں کا معاملہ گزرا، فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان، فعل امر کی گردان، فعل نہی کی گردان، پھر لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ و خفیفہ کی گردان، اس طرح بہت ساری گردانیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو فعل سے تعلق رکھنے والی گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ چلا تھا۔ پھر یہاں ملا جلا تذکرہ ہو رہا ہے جو آج کی گفتگو میں خاص طور پر آپ کو دکھائی دے گا، یعنی آج کی گفتگو کا تعلق فعل سے بھی ہے اور اسم سے بھی ہے۔ تو دوستو، یہ جو ہے خاص طور پہ اس کا تعلق زیادہ تر یہ علم نحو سے اس کا تعلق ہے۔ یہ دیکھیے خبر ہے اور یہ طلب ہے۔ خبر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خبر، یہ جو خبر کا لفظ ہے یہ کسی گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی چیز نمودار ہوئی گزرے ہوئے وقت میں، پھر اس کے سلسلے میں اب اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہو، تو وہ خبر ہے۔ خبر کا تعلق ماضی کے دور سے اور ماضی کے وقت سے ہے۔ پھر یہ جو طلب ہے دوستو، یہ خاص یاد رکھنے کی بات ہے کہ طلب اور خواہش کا تعلق یہ یہ ہے کہ ابھی آنے والے زمانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پھر آگے آنے والے وقت سے زیادہ تر اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو خبر یہ گزرے ہوئے وقت میں جو کچھ واقعہ نمودار ہوا، حادثہ پیش آیا، یا جو کوئی کام ہوا، تو جس کام کی انجام دہی گزشتہ وقت میں ہوئی اس کے بارے میں اگر اطلاع دی جا رہی ہو اور تبصرہ کیا جا رہا ہو تو وہ خبر ہے۔ تو خبر سے جملے خبریہ ہے، طلب سے جملے انشائیہ ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جملے خبریہ ہے، کل جیسے کہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی تھی کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا ہے جملے انشائیہ۔ تو جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کو آج ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جملے خبریہ جو جملہ ہوتا ہے، اب ایسے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے
وہ مکمل گفتگو والا ہوتا ہے، جس کے اندر بات پوری ہوتی ہے، تمام ہو جاتی ہے، سننے والے کو مکمل طور پہ تشفی ہو جاتی ہے، اور سننے والے کو مکمل طور پہ کسی خبر سے یا کسی طلب سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ ادھوری بات نہیں ہوتی ہے، وہ پوری بات ہوتی ہے، تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو اس جملے کے دو حصے ہو گئے تھے، دو راستے بن گئے ہیں۔ تو جملے کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا ہے جملے انشائیہ۔ تو دوستو یہ جو خبریہ کا جو تعلق ہے تو یہ خبر سے ہے۔ میں یہاں پر اس لفظ کے حساب سے بھی آپ کے سامنے کچھ درج کر رہا ہوں، تو اس کو میں نے یہاں پر تحریر کیا طلب سے اس کا تعلق ہے۔ تو لیکن یہ انشائیہ جو ہے، یہ انشائیہ کا جو لفظ ہے یہ انشاء سے بنا ہے۔ یہ انشاء یا انشاء انشاءً، یہ کسی چیز کو جو پہلے نہیں تھی اس کو ایجاد کرنا، پھر اس کو وجود میں لانا، پھر اس کو پیدا کرنا، اس کو انشاء کہا جاتا ہے۔ تو دوستو جو چیز پہلے نہیں تھی، اب تھی نہیں تو اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، مطلب آگے آنے والے وقت میں اس کو پیدا کرنا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، اس کو ایجاد کرنا ہے۔ تو یہ مطلب اس کا انشاء کا ہے۔ تو جملے انشائیہ کا مطلب ہے ایسا جملہ جس کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنے، پھر کسی چیز کو وجود میں لانے، پھر کسی چیز کو آگے پیدا کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کے تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہاں پر انشاء سے انشائیہ بنا ہے اور خبر سے خبریہ بنا ہے۔ تو انشائیہ کے اندر خواہش کا اظہار ہوتا ہے، خواہش کا کردار ہوتا ہے، خواہش کا تصور ہوتا ہے، جس کو ہم نے یہاں پر طلب کا نام دیا ہے، طلب۔ پھر خبریہ کے اندر پہلے جو کام ہوا اور گزر چکا، تو اس کے سلسلے میں اطلاع دینے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک جملے خبریہ ہے، ایک جملے انشائیہ ہے۔ تو دوستو جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ جملے خبریہ جو ہوتا ہے اس کے اندر گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں خبر دی جاتی ہے، تو اطلاع دی جاتی ہے، تو یہ جملے خبریہ ہے۔ تو اس کی بلکہ مثال سے پہلے میں اس کے تعریف درج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تعریف پہلے ہو بعد میں اس کی مثال ہو۔ تو آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ تعریف یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ دیکھیے جملے خبریہ کی تعریف، یہ ہے جملے خبریہ کی تعریف۔ تو جملے خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملے خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو۔ جملے خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں پہلوؤں کا امکان ہوتا ہے۔ وہ جو بولا جانے والا جملہ ہے، وہ مکمل جو بات ہو رہی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچ اور جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو ہے نا سچے ہونے جھوٹے ہونے کے امکان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو وہ جملے خبریہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے، میں نے یہاں کہا، یہ مثال جو دی جا رہی ہے، الولد واقف، یہ ہے الولد واقف۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے، لڑکا کھڑا ہوا ہے، لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی شخص پہنچے اور پہنچ کر
یہ کہے کہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، جبکہ آپ کے پاس وہ خبر کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، اطلاع، تو لڑکا کھڑا ہوا ہے، تو دوستو اس کی طرف سچے ہونے یا جھوٹے ہونے دونوں کے امکان کی نسبت کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہوا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہوا نہ ہو، مگر کھڑا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے۔ تو نسبت دونوں قسم کی جانے کا امکان ہے۔ مکمل طے شدہ اور مکمل قطعی یقینی یہ بات نہیں ہے، تو اس کے اندر نسبت کی جا سکتی ہے کہ یہ سچا بھی ہو، یہ بات جو ہے یہ سچی بھی ہو سکتی ہے، یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عام حالات میں ایسی نسبت اس کے اندر کی جا سکتی ہے کہ یہ سچی بھی ہو سکتی ہے، بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے پہلو جہاں پر ہوتے ہیں، دو پہلو بھی، کہ سچی بھی ہو سکتی ہے یا جھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ بات، وہ جملہ، تو اس کو جملے خبریہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملے خبریہ۔ تو یہ ہے جملے خبریہ۔ پھر اس کے بعد دوستو، اس کے بعد ہے یہاں انشاءاللہ تعالی ہم لکھیں گے جملے انشائیہ۔ جملے انشائیہ یہ جملے کی قسم ہے یہ۔ تو جملے انشائیہ کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیے جملے انشائیہ کی تعریف۔ اب کس کو کہتے ہیں جملے انشائیہ؟ دوستو یہ ہے جملے انشائیہ، وہ جملہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہ ہو۔ جیسے یہاں ایک مثال لکھ رہا ہوں میں، فعل امر سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ اجلس۔ تو اجلس کا ترجمہ ہے تو بیٹھ، جیسا کہ آپ نے فعل امر میں دیکھا اور سنا، تو بیٹھ۔ تو یہ جو تو بیٹھ، اجلس جو لفظ ہے یہ بھی جملہ ہے، اس کے اندر بھی جملے کی کیفیت ہے، جملہ ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کا تعلق گزرے ہوئے وقت سے نہیں ہے کہ پہلے کوئی کام ہوا یا نہ ہوا اس کے بارے میں اس کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہو، بلکہ یہ اب کام کرنے کے سلسلے میں، بھئی ابھی کام کی انجام دہی آگے ہونے والی ہے۔ جیسے تو بیٹھا تو نہیں، بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ، بلکہ آگے اس سے یہ طلب کی جا رہی ہے، بھئی یہ خواہش اس سے کی جا رہی ہے اگلے والے سے کہ تو یہ کام انجام دے، اس کام کو ایجاد کر، اس کام کو وجود میں لا، بیٹھنے کے کام کو۔ تو خواہش اور طلب سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اب نیا ایک کام کیا جانے والا ہے اور کرنے کے لیے خواہش کی جا رہی ہے، تو اس کو وجود میں لانے کے لیے، تو اس لیے اس کو جملے انشائیہ کہتے ہیں، یہ انشاء سے۔ تو اس کے اندر سچ یا جھوٹ اس طرح کے دو پہلو اس کے اندر نہیں پائے جاتے، پھر ایسا امکان اس کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آگے ابھی سچ اور جھوٹ کا جو تعلق ہے وہ کسی اطلاع سے ہوتا ہے۔ کوئی خبر دے دی، ہم کوئی شخص آیا اور آ کے کسی چیز کی، کسی واقعے کی خبر دے رہا ہے، تو اس کے اندر سچے اور جھوٹے ہونے کے پہلو کا امکان ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں، بھئی آگے ابھی وجود میں آنے والا کام ہے، اور وجود میں لانے کے لیے اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی کہ، اور اس سے طلب کیا جا رہا، پھر اس سے خواہش کی جا رہی کہ تو یہ کام کر۔ تو اس کے اندر تو سرے سے کوئی پہلے کی خبر ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر جھوٹ اور مطلب ہے کہ سچ کا امکان پایا جائے۔ سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کے امکان کا تعلق صرف خبر سے ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں گزرے ہوئے وقت میں کوئی واقعہ ہوا تو اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جملے خبریہ کی تعریف ہم نے اس طرح کی کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا امکان ہو۔ پھر اس کی تعریف ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کے پہلو کا امکان نہ ہو، بلکہ آگے ایک
ایک وجود میں لانے، ایک کام لانے، وجود میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے طلب کی جا رہی ہے وجود میں لانے کے لیے کوئی کام کو، کام کی طلب ہے، کام کی خواہش ہے، تو ابھی سر دست وہ کام ہوا نہیں، ہو کے وہ مکمل نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یہ تو آگے کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے، تو اس لیے یہ جملے انشائیہ ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی مطلب جملے ہوتے ہیں ان کا نام جملے انشائیہ ہوتا ہے۔ خبر سے اور اطلاع سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں، چاہے نفی کی خبر ہو چاہے اس بات کی، مطلب ہونے کی خبر ہو یا نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہو، تو اس کو جملے خبریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جملے خبریہ۔ یہ رہا دوستو جملے خبریہ اور جملے انشائیہ۔ یہاں طلب اور خبر سے گزرنے کے بعد پھر جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کی سرسری تعریف وغیرہ آپ کے نگاہوں کے سامنے سے گزرنے کے بعد یہاں پر انشاءاللہ تعالی اب میں جو لکھنے جا رہا ہوں دوستو، کیونکہ ہمارا سبق دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، یہ علم نحو سے تعلق رکھنے والا سبق ہے، لیکن اس کے اندر میں نے جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں آج عرض کیا کہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مطلب یہ ہے کہ فعل کا بھی تعلق ہے تھوڑا۔ یہ جو قسمیں ابھی آئیں اس کے اندر فعل سے بھی مطلب یہ ہے کہ تعلق پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیے، جب ہم نے اس سے پہلے جملے کی دو قسمیں کی تھیں، جملے خبریہ، جملے انشائیہ۔ جملے خبریہ میں اطلاع والے، خبر والے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں، جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جملے خبریہ کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ پھر آگے کیے جانے کے سلسلے میں طلب اور خواہش سے تعلق رکھنے والے جتنے جملے ہوتے ہیں اس کو جملے انشائیہ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، وہ جملے خبریہ، جملے انشائیہ ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد دوستو ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جملے خبریہ جو ہم نے کہا، جملے کی دو قسمیں، جملے خبریہ، جملے انشائیہ، تو اب جملے خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یہ دیکھیں دو قسمیں جملے خبریہ کی۔ جملے خبریہ جو ہوتا ہے تو وہ دو قسموں میں سے پہلی قسم کا جو نام ہے وہ یہ ہے۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یہ دونوں قسموں کا تعلق بھی خبر اور اطلاع سے ہے دوستو، مطلب اس کا تعلق انشاء سے، دوسری قسم سے نہیں ہے۔ تو جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک دوستو یہ ہے جملے اسمیہ، جملے اسمیہ، یہ جملے اسمیہ ہے۔ پھر اس کی دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے جملے فعلیہ۔ کیا نام ہے؟ جملے فعلیہ۔ یہ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں دوستو۔ اسی طریقے سے قواعد جو ہے آگے آگے بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے ایک مکمل یہ علم نحو اور علم صرف پورا ایک علم وجود میں آیا، پھر وہ قواعد عربیہ مکمل طور پہ طے پائے ہیں۔ تو آگے ہمارا سفر جاری ہے دوستو۔ یہ جو ہم دوران سفر جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ صرف ان کے ناموں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں جو کہا تھا کہ آج کی گفتگو کا تعلق صرف اسم سے نہیں ہے بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ فعل سے بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی گفتگو کا تعلق صرف علم نحو سے نہیں ہے بلکہ علم صرف سے بھی ہے۔ تو دیکھیے کیسے معلوم ہو رہا ہے آپ کو یہ جملے اسمیہ، تو جملے اسمیہ تو یہ اسم سے تعلق ہے اس جملے کا۔ پھر جملے فعلیہ، اب دیکھیے فعل کا لفظ خود آ گیا، فعل کا لفظ، فعلیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس جملے کا تعلق فعل سے ہے۔ کس سے ہے؟ فعل سے ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں دوستو کہ اب جملے اسمیہ ہے تو اس کا تعلق صرف اسم سے ہوگا، پورے جملے کا تعلق۔ جملے فعلیہ جب ہم کہہ دیے تو اس کا تعلق مکمل فعل سے ہوگا، ایسا نہیں، کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے تو جملے کے اندر ایک ایسی وسعت اور کشادگی ہوتی ہے کہ وہ جملہ اسم اور فعل دونوں سے بھی مل کے بن سکتا ہے، پھر خالی اسم سے مل کے بھی بن سکتا ہے۔ تو جملے اسمیہ جب ہم نے کہا، کس حساب سے کہا جملے اسمیہ، وہ آگے کی گفتگو سے آپ کے سامنے بات واضح ہوگی۔ جملے اسمیہ کس تناظر میں ہم نے نام رکھا اور جملے فعلیہ اس کو کیوں کہا گیا؟ کیا مکمل پورا جملہ صرف فعلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ ہر جملے کے اندر فعل اور اسم دو بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو جملے فعلیہ ہے اس کے اندر اسم ہوتا ہے، صرف فعل نہیں ہوتا، جبکہ جملے اسمیہ کے اندر بھی فعل ہوتا ہے، خالی اسم بھی ہو سکتا ہے۔
تو دوستو جملے اسمیہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف یہاں ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیے دوستو جملے اسمیہ کی تعریف. جملے اسمیہ کی تعریف. اب جملے اسمیہ کی تعریف دیکھیے، میں یہاں لکھنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. جملے اسمیہ وہ جملے خبریہ ہے جو یہ اسم سے شروع ہو. یہاں پہ آسان تعریف لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو اسم سے شروع ہو. جیسے الکتاب جدید. اس کی دوسری مثال بھی میں یہاں لکھ رہا ہوں دوستو. یہ ہے دیکھیے الولد ضربا. جملے اسمیہ، تو اسمیہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو جملہ ہوتا ہے، جملہ شروع ہوتا ہے اسم سے. جملے کے اندر پہلے نمبر پر اسم آتا ہے، جملے کا آغاز اسم سے ہوتا ہے، فعل سے نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے پورے جملے کا نام جملے اسمیہ رکھا گیا. تو جملے اسمیہ وہ جملے خبریہ ہے، کیونکہ یہ خبریہ کی قسم ہے نا، دونوں بھی جملے اسمیہ جملے فعلیہ خبریہ کی قسم ہے، تو خبریہ کا نام آئے گا درمیان تعریف میں. جملے اسمیہ وہ جملے خبریہ ہے جو اسم سے شروع ہو. دوستو یہاں دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہے، اس کے اندر دیکھیے جملہ تو پورا ہو رہا ہے اور یہ خبر دی جا رہی ہے. خبر، اس کا تعلق خبر سے اور اطلاع سے. کتاب نئی ہے تو ہم نے ایک قسم کی اطلاع دے دی اور خبر دے دی، تو یہ جملے خبریہ ہے. اب جملے خبریہ کے بعد جملے اسمیہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ پہلے نمبر پہ جو لفظ ہے، جو کلمہ آیا ہوا ہے وہ الکتابو ہے، بھلے وہ بعد میں آنے والا کلمہ کچھ بھی ہوگا، ہم کو دیکھنا ہے جملے اسمیہ جملے فعلیہ کو سمجھنے اور اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ آنے والے لفظ اور کلمے کو دیکھنا ہے. وہ اگر اسم ہے تو پورا جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے. تو دوستو یہاں پہ الکتابو کا لفظ ہے، پہلے نمبر پر آیا ہوا ہے، تو یہ اسم ہے، اسم نام ہے. کتاب ایک چیز کا نام ہے، یہ کیا ہے؟ ایک چیز کا نام ہے. تو اس کی علامات وغیرہ کے سلسلے میں، اسم کی علامات وغیرہ کے سلسلے میں ابھی گفتگو آگے انشاءاللہ تعالی ہوگی. تو دیکھیں یہاں پہ یہ اسم ہے، آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ اسم ہے. کیسے اسم ہے؟ اب دیکھیے، آپ غور کر کے دیکھیں گے آپ کے سامنے پورے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں کے پورے صیغے گزر چکے اس سے پہلے. تو اس میں سے کسی بھی صیغے پہ نہیں فٹ ہو سکتا ہے. یہ نام ہے، نام، کتاب نام رہتا ہے کتاب. تو یہ اسم ہے، تو پہلے نمبر پر، جملے میں پہلے نمبر پر وہ چونکہ اسم ہے، اس جملے کی ابتدا اور اس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے، تو پورے جملے کا نام کیا رکھ دیا؟ یہ ہے جملے، یہ اسمیہ ہو گیا. یہ جملے اسمیہ نام رکھنے کے لیے دوسرے لفظ کو دیکھا نہیں جائے گا، پہلے لفظ کو دیکھا جائے گا جملے کے. تو پہلے نمبر پر اگر اسم ہے تو بس پورے جملے کا نام کیا رکھیں گے؟ جملے اسمیہ. دوستو اسی طریقے سے یہاں دیکھیں، یہ دیکھیے الولد ضربا، تو یہ بھی جملے اسمیہ ہے، یہ بھی جملے اسمیہ ہے. یہاں پہ بھی جملے اسمیہ لکھ دیتا ہوں میں. یہ دیکھیے جملے اسمیہ ہے یہ بھی. مگر دو مثالیں کیوں لکھی گئیں؟ اس کا مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اب یہ جملے اسمیہ اس کا نام رکھ دیا گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر فعل کا گزر ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فعل آ ہی نہیں سکتا، پورا جملے میں صرف اسم بھرا ہوا رہتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اسمیہ کہنے کا مقصد صرف ابتدا اسم سے ہو تو اس کو اسمیہ کہا گیا ہے اور اسمیہ کہا جاتا ہے.
بھئی اگرچہ اس کے بعد آنے والے جو الفاظ ہیں وہ اسم ہوں یا فعل ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جملے اسمیہ نام رکھنے میں۔ تو دوستو یہی معاملہ ہوا کہ یہ جو یہاں پہ دیکھیے دوسری مثال کے اندر الولد، یہ بھی اسم ہے، لڑکا اسم ہے، نام ہے، تو یہ اسم ہے، لیکن اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، جو کلمہ آ رہا ہے وہ ضربہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فعل ماضی کی گردان سے آپ واقف ہو چکے ہیں، ضربہ فعلہ کے وزن پر مارا کے معنی ہے اس کے، تو یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ اسم سے تو جملہ شروع ہوا، لیکن اسم کے بعد جو لفظ آیا ہوا ہے وہ فعل ہے، مگر اس کو بھی ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، وہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل بعد میں ہے، اسم پہلے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ جملے اسمیہ نام رکھنے اور تجویز کرنے میں پورے جملے کے اندر اسم ہونا یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اگر اسم آ جائے، جملے کی ابتدا اور اس کا آغاز اسم سے ہو، اگرچہ اس کے بعد اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پورے جملے کو ہر دو صورت میں جملے اسمیہ کہا جائے گا۔ یہاں اسم کے بعد اسم ہے جدید، یہاں اسم کے بعد فعل ہے، فعل آیا ہوا ہے، تو لہذا یہ دونوں کے دونوں جملے اسمیہ ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کے دونوں جملے اسمیہ کہلائے۔ دوستو اب اس کے بعد رہی بات جملے فعلیہ کی، تو جملے فعلیہ کی بات پر ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کو ختم کریں گے آج کی۔ یہ دیکھیے اس کے بعد میں لکھوں گا جملے فعلیہ کے بارے میں۔ بھئی اس حد تک تو دوستو ناظرین و سامعین آپ لوگ جان لیے کہ جملے اسمیہ، جملے فعلیہ کہنے کی غرض یہ ہے کہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ جملے سے پہلے اسم ہو تو وہ اسمیہ، جملے سے پہلے اگر جملے کی ابتدا میں اگر فعل ہو تو وہ فعلیہ۔ تو یہاں دیکھیے جملے فعلیہ کی میں مثالیں دے رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے لکھا ضربہ، مارا، تو اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے بھئی الولد، ضرب الولد، تو اس کا ترجمہ یہ دیکھیے لڑکا مارا، مارا لڑکا، تو یہ جملے فعلیہ ہے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جملے فعلیہ، جملے فعلیہ کہہ رہے ہیں، جملے فعلیہ۔ کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پورے کے پورے فعل بھرے ہوئے ہیں، تو پورے کے پورے فعل بھرے ہوئے ہیں ایسے کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر مکمل طور پہ شروع میں آخر میں صرف فعل پائے جاتے ہوں تو اس لیے اس کو جملے فعلیہ بولا گا، ایسا نہیں ہے، صرف ابتدا سے اس کا تعلق ہے، چونکہ اس جملے کے اندر ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، پہلا لفظ فعل کا ہے، تو یہ جو فعل ہے اس فعل کو دیکھ کر ہم پورے جملے کو جملے فعلیہ کہیں گے۔ تو یہ دیکھیے فعل کے بعد یہ دیکھیے اسم آ گیا ہے، بھئی الولد اسم ہے، لڑکا مارا، مارا کا لفظ تو فعل ہے، فعل ماضی، مگر الولد کا لفظ تو اسم ہے، تو یہ اسم اور فعل مل کر یہ جملے فعلیہ بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ جملے فعلیہ ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا جملے فعلیہ۔ تو جملے فعلیہ بننے کے لیے صرف ابتدا میں فعل پایا جانا ضروری ہے، پھر جملے اسمیہ بننے کے لیے ابتدا میں اسم پایا جانا ضروری ہے۔ تو دوستو آج کا سبق تھا جملے خبریہ اور اس کے بعد کی اس کی دو قسمیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ سے متعلق۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو آگے جاری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر دھیرے دھیرے طے ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیم و تعلم میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔